رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشکل مسائل کے حل اور گتھیوں کو سلجھانے میں سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے علی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی علیہ السلام نے مشکل سے مشکل مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس ویڈیو میں حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک ایسا فیصلہ دیا جو تاریخ کی کتابوں میں مثال بن گیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ آیا۔ اس نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال لیا۔ شب و روز عبادت میں صرف کرتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور شام کو مصروف عبادت رہتا تھا۔ وہ نوجوان حسین اور خوش رو تھا۔ اس دور میں مدینہ میں اس کا زاہد و تقوی ضرب المثال بن چکا تھا۔ وہ شخص مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضرت عمر اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ صحت طبیعت کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ اسے کہتے تھے کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی اس کے جواب میں صرف ایک ہی جواب دیتا تھا کہ خالق کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیسے مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں۔ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے کی تیاری کرنے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج کے لیے کوچ کرنے لگا تو حضرت عمر مقدسی کے پاس الوداع کرنے کے لیے آئے۔ مقدسی نے حضرت عمر سے کہا، اے ابو حفص، میں حج کو جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک چیز ہے، آپ میرے حج سے واپسی تک اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ امانت میرے سپرد کر دو اور واپسی پر سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا جو لوہے کے کفل سے مقفل تھی حضرت عمر کو دی اور آپ نے وہ ڈبیا اپنے پاس رکھ لی۔ مقدسی حج پر چلا گیا اور حضرت عمر قافلہ حج کو مدینہ سے باہر تک الوداع کہنے گئے تو وہ تمام راستہ وہ مقدسی کے ساتھ چلتے رہے۔ الوداع کرتے ہوئے حضرت عمر نے امیر کاروان کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلہ حج میں ایک انصاری عورت بھی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ مقدسی جس جگہ قیام کرتا تھا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی۔ بالآخر جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس سے کہا کہ مجھے تو آپ کے اس جوان اور نرم و نازک جسم پر یہ اونی لباس اچھا نہیں لگتا۔ یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ مقدسی نے جواب دیا، ارے بالے مانس، اس جسم پر ترس کا کیا فائدہ جو مٹی کے لیے غذا ہے؟ تو عورت نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے۔ جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اور حرارت سے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تو مجھے بڑی کفت ہوتی ہے۔ مقدسی نے کہا، ہوش کے ناخن لے، ایسی باتیں نہ کر، مجھے اپنے رب کریم کے حضور سے باز رکھنے کی کوشش نہ کر۔ اب عورت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے کہا، عابد صاحب، آپ سے ایک کام ہے۔ اگر آپ نے میری مرضی کے مطابق کر دیا تو بہتر، ورنہ اپنا کام نکالنے تک میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، آپ کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور کروں گا۔ عورت نے کہا، میں بھلا ایسا کام آپ کو کیوں کر کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا۔ مقدسی نے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ کریں، کام بتائیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، اللہ کا خوف دلایا، سختی سے جھڑک دیا اور کہا، دیکھ، میں اس کماش کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے،
اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ عورت نے کہا، مجھ پر تیری ایسی کوئی بات اثر نہ کرے گی، میں عورت ہوں اور کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے، آپ سوچ لیں۔ مقدسی نے کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے دل میں جو آئے کر گزر، مجھ سے اس قسم کی کوئی توقع وابستہ نہ رکھ۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک رات مقدسی حسب معمول رات گئے تک عبادت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر سو گیا۔ بدنیت عورت اٹھی، اپنی تھیلی جس میں 500 دینار تھے اٹھائی، مقدسی کے پاس جو اس کا سامان تھا اس کے تھیلے میں رکھ کر واپس اپنی جگہ جا کر سو گئی۔ صبح کو جب اٹھی اور سامان سنبھالا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے روٹنا پیٹنا شروع کر کے ایک ادھم مچا دیا۔ قافلہ والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں عورت ذات ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، کسی نے میری تھیلی پر ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو سب کچھ اسی میں تھا اور اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ سالار قافلہ نے تمام قافلہ کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی لیکن تھیلی برآمد نہ ہوئی۔ سالار قافلہ نے کہا، اس پورے قافلے کا سامان دیکھ چکا ہے، تیری تھیلی کسی کے پاس برآمد نہیں ہوئی۔ البتہ مقدسی پر چونکہ اس قسم کا شبہ کرنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تلاشی نہیں لی گئی۔ عورت نے کہا، یہ درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے تو اس کی تلاشی لینے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ ہو۔ آخر یہ باہر ہی سے مدینہ میں آیا ہے، کون جانتا ہے کہ اس کا سابقہ اعمال کیا تھے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس عورت کی تائید کی۔ سالار قافلہ مقدسی کے پاس آیا۔ مقدسی نماز صبح کے بعد سو رہا تھا۔ سالار قافلہ نے اسے جگایا اور قافلہ میں چوری کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سے تلاشی کی اجازت لی۔ مقدسی بیچارہ تو بے فکر تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے نیکی کی سزا ملنے والی ہے۔ اس نے سالار قافلہ سے کہا، جب تمام کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مجھے ان سے الگ رکھنا خلاف انصاف ہے۔ آپ نے جس طرح دوسروں کی تلاشی لی ہے میری بھی لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سالار قافلہ نے سامان کو لٹنا پلٹنا شروع کیا۔ جو ہی تھیلے کو الٹا تو اس سے اس عورت کی تھیلی باہر آ گئی۔ وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی، اپنی تھیلی دیکھ کر جپٹی اور کہنے لگی کہ یہی میری تھیلی ہے، کہ اس کی نمازوں پر نہ جاؤ، یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، پورے قافلے نے اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ جب مار مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے کہ حج سے واپسی کے بعد مدینہ لے جائیں گے اور حضرت عمر کو بتائیں گے اس کی آپ نے وصیت کی تھی۔ اس کے کرتوت یہ ہیں۔ مقدسی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور جو کچھ بھی اسے کہا گیا تھا اس نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ جب مکہ پہنچے تو اس نے سالار قافلہ سے گزارش کی کہ آپ بھی حج کے لیے آئے ہیں اور میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں، آپ جو ضمانت لینا چاہیں لے لیں اور مجھے حج کے لیے آزاد کر دیں۔ میں اپنی مرضی سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد جس دن جس جگہ آپ کہیں گے میں پیش ہو جاؤں گا۔ آپ مجھ سے جو سلوک بھی کریں گے میں رضائے خدا سمجھ کر برداشت کر لوں گا۔ جس طرح پہلے آپ لوگوں سے شکوہ نہیں کیا پھر بھی نہیں کروں گا۔ قافلے والے دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ کہتے تھے کہ جان چھڑانا چاہتا ہے اور کچھ کہتے تھے کہ کیا معلوم اس نے چوری بھی کی ہے یا نہیں۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو حضرت عمر کو جا کر بتائیں گے۔ آخر ایک انجان شخص کی خاطر حضرت عمر ہم تمام جاننے والوں کی بات کو مسترد نہیں کریں گے۔ اس فیصلہ کے بعد ان لوگوں نے مقدسی کو چھوڑ دیا اور اسے کہہ دیا کہ حج سے فراغت کے بعد تو فلاں دن فلاں جگہ ہمارے پاس آ جانا۔ مقدسی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد وہ ان کی بتائی ہوئی جگہ پر واپس آ گیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب اسے پایہ زنجیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر اسے بھاگنا ہوتا تو بھاگ گیا ہوتا۔
جب آ ہی گیا ہے تو اسے ساتھ لے چلو، لیکن پابند سلاسل نہ کرو۔ چنانچہ قافلہ کے ساتھ مدینہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ دوسری طرف جب اس عورت کے پاس سفر کے لیے لائی گئی رقم ختم ہو گئی تو واپسی میں دوران سفر قافلہ سے بچھڑ کر ایک جگہ رقم حاصل کرنے کی خاطر ایک بستی میں گئی۔ بستی سے باہر ایک گدڑیا ملا۔ عورت نے اس سے کچھ مانگا۔ گدڑیے نے کہا، میرے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عورت نے کہا، تجھے اللہ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں مسافر ہوں، قافلہ والوں میں سے کسی کے پاس بھی اپنی ضروریات سے زائد نہ ہے، ورنہ میں ادھر کا رخ کرتی۔ گدڑیے نے کہا، اللہ تو ثواب قیامت میں دے گا، مجھے اس وقت کچھ چاہیے۔ عورت نے کہا، اگر اس وقت میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو یہاں کیوں آتی؟ گدڑیے نے کہا، میں ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تیرے پاس نہیں، مجھے تو وہی کچھ چاہیے جو تیرے پاس ہے، اور مجھے کچھ دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو میرا مطالبہ مان لے، میں تیری ضروریات پوری کر دیتا ہوں۔ عورت نے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے گدڑیے سے حامی بھر لی اور اس کا مطالبہ پورا کر دیا، تو گدڑیے نے بھی اس کو رقم دے دی۔ وہاں سے نکل کر عورت پھر قافلہ میں واپس آ گئی۔ ابھی تک قافلہ سستا رہا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا۔ سفر میں کچھ دن گزرنے کے بعد وہ عورت جب رفع حاجت کی خاطر خلوت میں گئی، وہ فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی کہ ایک ضعیف العمر شخص نے اس کا چہرہ دیکھا اور پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا، نہیں، میں تو حاملہ نہیں ہوں۔ بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جس گدڑیے سے تم نے رقم لی تھی تم اس سے حاملہ ہو چکی ہو۔ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی، رو کیوں رہی ہو؟ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے تو اس سے ایک فریب پہلے کر چکی ہے، پھر حمل بھی اس کے سر تھوپ دے اور ابھی ابھی جا کر سالار قافلہ کو بتا دے کہ مجھے مقدسی نے کمزور سمجھ کر مجھ سے زبردستی کی ہے۔ یہ سن کر عورت خوش ہو گئی۔ جیسے ہی قافلہ کے قریب آئی تو واویلا شروع کر دیا۔ قافلہ والوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ عورت نے رو رو کر کہا کہ اس مقدسی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے زبردستی مجھ سے زنا بالجبر کیا ہے۔ میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی اور نہ کسی کو بتا سکی کہ مجھ سے زبردستی ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ کیونکہ میرے بس میں نہیں رہا، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس زبردستی کا نتیجہ برصورت ظاہر ہو کر رہے گا، میں زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی قافلہ والے ایک مرتبہ پھر مقدسی پر بل پڑے، لاتو گونسو اور مکو سے اس کا برا حال کر دیا، لیکن مقدسی نے کسی کو کچھ نہ کہا اور اپنی صفائی میں زبان بھی نہیں کھولی۔ مدینہ قریب تھا۔ اہل مدینہ کو قافلہ کی واپسی کی اطلاع ملی تو حضرت عمر اور دیگر اہل مدینہ سے باہر قافلہ کے استقبال کے لیے رکے ہوئے تھے۔ جب قافلہ پہنچا تو سب ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ حضرت عمر کی نگاہ مقدسی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ سالار قافلہ نے حضرت عمر کو چوری اور زنا بالجبر کی دونوں داستانیں سنا دیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مقدسی پابند سلاسل ہے، سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ظالم، تو نے کیا کیا؟ تیرا ظاہر تو بڑا اچھا تھا لیکن تیرا باطن اتنا برا باہودہ۔ میں تجھے وہ سزا دوں گا کہ تیرے جیسے بد باطن پھر کبھی لباس زاہد پہن کر کسی کو فریب نہ دے سکیں گے۔ مقدسی نے زبان نہ کھولی اور لوگوں کی بھیڑ میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے تمام واقعہ حضرت علی کو بتایا۔ آپ نے دیکھا کہ مقدسی پابند سلاسل خاموش بیٹھا زمین کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی خود گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے نہ تو زنا کیا ہے اور نہ چوری کی ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ چھوڑی اور حضرت علی کے پاس آ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے علی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو داغدار کرتی ہے؟ حضرت علی نے عورت کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، شرافت سے اپنی پوری داستان ان لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔
عورت نے کہا قافلہ نے میری تھیلی اس کے مال سے برآمد کی ہے، یہ قافلہ چوری کا گواہ ہے، جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو زنا گواہوں کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو نے دونوں باتوں میں جھوٹ بکا ہے۔ پھر حضرت علی نے عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھی سیدھی بات بتاتی جانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس بڑے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت ماں گواہوں کے کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینہ سے شرابور ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تو نے فلاں مقام پر اس نوجوان کے پاس جا کر اس سے دعوت گناہ دی تھی؟ آپ نے عورت کے وہ جملے دہرائے جو اس نے مقدسی جوان کے جسم کی نرمی اور چہرے کے متعلق کہے تھے۔ آپ نے مقدسی کے دونوں جواب بھی دہرائے۔ عورت نے کانپتے ہوئے عرض کیا قبلہ میں نے دعوت گناہ دی تھی۔ آپ نے فرمایا اس جوان کے انکار پر تو نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں عورتوں جیسا مکر کروں گی اور تو ذلیل ہو جائے گا۔ عورت نے عرض کیا میں نے کہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا ایک رات جب مقدسی نوجوان شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی اپنے ہاتھ سے اس کے سامان میں جا چھپائی تھی؟ عورت نے عرض کیا میں نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت علی نے سالار قافلہ سے فرمایا جب تو نے تمام قافلہ کی تلاشی لے لی تھی اور اس عورت کو بتایا تھا کہ مقدسی کے سوا تمام قافلہ سامان دیکھ چکا ہے، تیری تھیلی برآمد نہیں ہوئی، تو اس نے تجھ کو مقدسی کی تلاشی پر آمادہ کیا تھا؟ سالار نے کہا بالکل، اس نے یہی الفاظ کہے تھے جو آپ نے فرمائے ہیں۔ آپ نے عورت سے کہا واپسی پر جب تیرے پاس رقم ختم ہو گئی تھی تو نے فلاں مقام پر قافلہ سے جدا ہو کر رقم کی تلاش میں فلاں بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے عرض کی جی ہاں ضرور گئی تھی۔ آپ نے فرمایا بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ و شکل کا گدڑیا ملا تھا؟ عورت نے کہا ہاں ملا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اس سے رقم کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا میں نے اس سے رقم مانگی تھی۔ آپ نے فرمایا جواب میں اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا اس نے بھی مانگا تھا۔ آپ نے فرمایا کافی تکرار کے بعد تو اس کا مطالبہ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا ہاں میں رضامند ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تو نے گدڑیے کا مطالبہ پورا کیا اور گدڑیے نے تیری ضرورت پوری کر دی، تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ کچھ دن بعد تو فلاں مقام پر رفع حاجت کے لیے گئی تھی؟ عورت نے کہا گئی تھی۔ آپ نے فرمایا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا نہیں علی، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس خلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بوئیں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا ہاں ایسا شخص ملا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے گدڑیے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دے کر بتایا تھا کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے، تو نے قافلہ میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلہ والوں کو بتایا۔ عورت نے کہا بالکل اے علی، ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلہ کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن اب اس حبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ نے عرض کیا قبرستان یہود میں گڑھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے۔ اس عورت کو سنگسار کیا گیا۔ وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں مصروف عبادت رہا۔ حضرت علی پر اللہ تعالیٰ نے یہ حالات منکشف کر دیے تھے اور آپ کے اس فیصلے کو آپ کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تمام واقعات منکشف کر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔